بتاتی ہے کہ اس گاڑی کو اس طریقے کے مطابق چلایا جائے تو یہ گاڑی چلے گی، اور اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس گاڑی کو نہیں چلایا تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کو ہمیں کس حیثیت سے دیکھنا ہے اور اس دنیا سے ہمیں کتنا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس دنیا کو ہمیں کتنی قدر و منزلت دینی ہے، اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، دونوں چیزیں کتنی اہمیت دینی ہے یہ بھی، اور اس دنیا سے ہمیں کتنا بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے وہ بھی اس دنیا کے بنانے والے نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے جہاں یہ کہا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے، وہیں اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر بہت سی بھلائیاں اور بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اس لیے دنیا کے اندر رہو تو ان بھلائیوں اور خوبیوں کو حاصل بھی کرو اور اس کی دعا بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے پہلے ایک ذہن بنایا ہمارا کہ کوئی چیز دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہے یا ہماری عقل اور نظر میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم قریب میں جا کر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت ہی بری اور غلط نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم اس غلطی کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ مثلا فیس بک پہ بات کرتے ہوئے، واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے، کسی لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے تعلق قائم ہو گیا، شادی کا رشتہ بھی چلنے لگا، بات چیت بھی ہونے لگی، اس نے آپ کا فوٹو مانگا آپ نے دے دیا، آپ نے اس کا مانگا اس نے بھی دے دیا، اور وہی فوٹو دیکھ کر آپ دیوانے ہو گئے، رشتہ بھیج دیا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو میں ہمیں جو چیز دکھائی دی یہ ویسی تو نہیں ہے، قریب سے دیکھ رہا ہوں تو یہ تو بہت ہی زیادہ۔ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں صاحب ارے بیگم ہم نے آپ کا فوٹو مانگا، فوٹو میں تو کچھ اور تھا، بعد میں پتا چلا کہ جو چیز آپ کو دکھ رہی تھی وہ اس کی اوریجنل تصویر تو تھی لیکن اس نے فلٹر لگا رکھا تھا، اور فلٹر میں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لیلا بھی بہت جو چاہے کتنی کالی ہو وہ بھی گوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اس کو قریب سے دیکھا تب آپ کو پتا چلا ارے باپ یہ تو کیا ہوا، نظر تو کچھ اور آ رہا تھا اور قریب سے دیکھا تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ قرآن بالکل یہی مثال دے رہا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جو تمہیں بڑی چکا چوند کی دکھائی دیتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، جس کا دلکش نظارہ تمہیں چھو لیتا ہے اور اس دنیا کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، اس دنیا کی چاہ میں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور پیچھے پڑے رہتے ہو، لیکن جب قریب سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں سوائے دھوکے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی اس آیت کو پھر پڑھیے، بار بار پڑھیے اور اس دنیا کی چکا چوند پر نظر ڈالیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس دنیا کی آسائش و زیبائش کو دیکھ کر، زیب و زینت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں دھوکہ مت کھا جانا، تمہارے لیے میں
آگاہ کر رہا ہوں دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے. اب آپ ذہن بنائیں گے قرآن کہہ رہا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کو بالکل ترک کر دینے کا حکم بھی نہیں دیا کہ چھوڑ دو ایک دم بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں یا گھر بھی چھوڑ دو اور چلے جاؤ جنگلوں میں, یہ بھی نہیں کہا. ایک ذہن بنا دیا ہے انسان کا. دیکھو جو دور سے تمہیں دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں یہ وہ ہے نہیں. اس لیے سوچ لیجئے گا, غور کر لیجئے گا اس دنیا پر. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کی حیثیت کو اور اس کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ہائے ساری دنیا کے انسانوں, یا مسلمانوں کو نہیں کہا, یا ایھا الناس, ہائے ساری دنیا کے لوگوں, ہائے ساری دنیا کے انسانوں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اللہ کے وعدے میں تمہیں کوئی کدورت, کوئی جھوٹ, کوئی فریب نظر نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے, سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, آئے لوگوں ہوشیار رہنا, تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا. سب کچھ ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنے ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر, آخر اللہ ہوتا تو مظلوم کی مدد نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینے والی ذات یعنی شیطان کہیں اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے. غور کرو قرآن کی اس آیت پر. پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے, اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اس کے بعد آگاہ کر دیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو جو تم دیکھ رہے ہو اور جس کے پیچھے تم پڑے ہو, جو بہت خوبصورت تمہیں نظر آ رہی ہے, اس کی خوبصورتی, اس کے حسن و جمال تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اس کا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر تم دھوکے میں آ جاؤ, اور پھر اگر دھوکے میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہی کوئی تم کو دھوکے میں ڈال دے. شیطان تو ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے, وہی ہے جو اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے. تو دور سے جو چیز نظر آئے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. آپ بمبئی جاتے ہوں گے, گئے ہوں گے, دور سے بمبے کے سمندر پر نظر ڈالیے گا تو بمبئی کے سمندر کے ارد گرد جو ریت اور بالو پڑی ہوتی ہے, دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی پانی نظر آتی ہے. پانی, وہ بالو بھی آپ کو پانی, آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمندر کا ایک حصہ نظر آئے گا. جب آپ قریب جائیں گے تب پتا چلتا ہے یہ تو بالو ہے, پانی نہیں ہے. جتنا آپ قریب جاتے جا رہے ہیں وہ بالو نظر آتی جا رہی ہے. تو میرے بھائیو, جس طریقے سے آپ کو دور سے جو چیز پانی دکھائی دے رہی ہے, قریب جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میری نظریں دھوکا کھا گئیں, یہ پانی نہیں تھا, یہ تو بالو ہے, یہ تو ریت ہے. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں نہ ڈال دے, اور دنیا کی چمک, دمک, رونق اور اس کا حسن و جمال انسان کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. جب اس کی حقیقت آپ تلاش کرو گے تو اس دنیا سے آپ نفرت کرنے لگو گے. یہ چیز ارے ایسی ہے, یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماشا کہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے, لہو و لعب ہے. کھیل کیا ہے؟
ہم سے زیادہ تو آپ اچھی طریقے سے کھیل کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھا 2020 کھیل, T20 بس دیکھا اور تھوڑی دیر چلا, فائنل ہوا اور ختم. آپ اپنے گھر, وہ اپنے گھر. جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے, تھوڑی دیر ہوا اور ختم, آپ اپنے گھر, کھیلنے والے اپنے گھر. جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے, اسی طریقے سے دنیا کو بھی دوام نہیں ہے, دنیا کو بھی ہمیشگی نہیں ہے. اس دنیا میں آئے ہو تو جانا ہی پڑے گا. اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. جس طریقے سے کوئی مداری آتا ہے اور اس نے اپنے بندر کو نچایا یا کوئی کھیل دکھایا اور تھوڑی دیر کے بعد کٹورا لے کر یا گمچھا لے کر آپ کے پاس آیا, 2-4-5 روپے کی بھیک آپ سے مانگی, تماشا دیکھا آپ نے. تماشا بین, تماشا دیکھنے والا اور تماشا دکھانے والا دونوں اپنے اپنے گھر گئے. جس طریقے سے اس تماشے کو کوئی دوام نہیں ہے, کھیل کو کوئی دوام نہیں ہے, اسی طریقے سے اس دنیا کو بھی دوام نہیں ہے. آپ آئے ہو تو جانا ہے. مولوی جرجیس اگر 5 سال پہلے بینی پور کی سرزمین پر آیا تھا اور آج بینی پور کی سرزمین پر آیا ہے, تو مولوی جرجیس کی یہ زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ مولوی جرجیس 5 سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے اور آپ بھی 5 سال اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہو. آپ کی دنیا اور آپ کی زندگی آپ کو 5 سال پیٹ دکھا کر آپ کو دکھا کر بھاگ چکی ہے. آپ اتنا ہی آخرت کے قریب ہو چکے ہو, آپ اتنا ہی اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو. اس دنیا کو دوام نہیں ہے, اس دنیا کو ہمیشگی نہیں ہے, اس دنیا کو یہ ہمیشگی مل ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ خالق کائنات نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں, اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. تو دنیا سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی تعلیم بھی دی, ترغیب بھی دلائی, ابھارا بھی, اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کو ترک کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر قوم کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ مت پلنا, محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر مت پلنا. دنیا میں آئے ہو تو محنت بھی کرنا, مزدوری بھی کرنا, یہ حق ہے تمہارا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے, کتنی زبردست بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب جمعے کی نماز پڑھ لی جائے, تم نے اپنا کاروبار چھوڑا, اذان کی آواز آئی اس سے پہلے تم مسجد کے اندر داخل ہو گئے, سنن پڑھی, نوافل ادا کیے, درود شریف پڑھا, امام کے ساتھ خطبہ سنا اور امام کی اقتدا میں نماز ادا کر لی. اب نماز پڑھ لی ہے, اب فضول کیوں بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں؟ جب نماز ادا کر لی تو مسجد چھوڑو, نماز پڑھ لی تو اب کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کیوں گپیں لڑا رہے ہو؟ کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ کیوں بکواس میں لگے ہو؟ کیوں اپنی چودراہٹ جما رہے ہو؟ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اب تم دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو گئے ہو. نہیں نہیں, اب یہ دنیاوی باتوں میں مصروف مت ہوئیے. قرآن کہتا ہے جمعے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے, بہت مبارک دن ہے, لیکن یہ پورا کا پورا دن بھی تمہارے لیے عبادت کا میں نے متعین نہیں کیا ہے. اب تم نے دین تو حاصل کر لیا, اللہ کا حق تو ادا کر دیا ہے, اب دنیا کو طلب بھی کرو, لیکن اتنا ہی جتنا میں نے بتایا ہے. اس دنیا کو سر پر مت اٹھا لینا, اس دنیا کو اپنی چھاتی پر سوار مت کر لینا, اس دنیا کی موہ میں اتنا لالچ مت کر لینا کہ اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ. جب نماز ادا کر لی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ادا ہو گئی, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو ہماری بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ. قانون بھی اسی نے بنایا, دنیا بھی اسی نے بنائی, زمین بھی اسی نے بنائی, زمین میں اناج بھی اسی نے پیدا کیا, اس نے ہمیں اور آپ کو بھی اسی دنیا میں پیدا کیا. وہی اصول بتا رہا ہے کہ آئے میرے بندو, جب تم نے نماز ادا کر لی, میری عبادت کر لی, اب دوسرے اصول پر وہ بھی میں ہی بنا رہا ہوں, اور وہ اصول یہ ہے کہ اب تم مسجد چھوڑو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب تم میری پیدا کی ہوئی زمین میں
پھیل جاؤ، میری پیدا کی ہوئی زمین میں منتشر ہو جاؤ، جہاں تک ہماری زمین پھیلی ہوئی ہے اور جہاں تک تم جا سکتے ہو تگو دو کر سکتے ہو، محنت و مزدوری کر سکتے ہو کرو، فانتشروا فی الارض، میری زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، ہاتھ پیر مارو، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ، رزق حلال کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ ابھی ابھی تم دعا مانگ کر آئے ہو، ابھی ابھی نماز کے بعد نماز کے اندر تم نے دعا مانگی ہے، ہاں دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ نے رب اغفر لی پڑھا ہے، یا آپ نے اللہم اغفر لی پڑھا ہے، ورحمنی پڑھا ہے، وحدنی پڑھا ہے، اور آپ نے وعافنی پڑھا ہے، اس کے بعد ورزقنی، رزق کی بھی دعا مانگی ہے، عبادت کر لی، اب رزق حلال کی تلاش میں تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، روزی بھی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جب اللہ کا ذکر بھی کرو گے، رزق حلال بھی تلاش کرو گے، اللہ کی عبادت بھی کرو گے، روزی روٹی بھی کماؤ گے، محنت بھی کرو گے، اور ضرورت کے مطابق اس دنیا کو حاصل بھی کرو گے، تبھی لعلکم تفلحون، تبھی کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہیں چومے گی، تمہارے قدموں پہ گرے گی۔ کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی عبادت بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور محنت اور مزدوری بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں ہم اور آپ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے سما باندھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی تو قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اب ہم احادیث کی طرف بھی آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ کیا نبی اکرم دنیا سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں، لیکن دنیا کو سر پر بھی نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ آئیں گی ابھی مثالیں آپ کے سامنے۔ کیا صحابہ کرام دنیا سے قطع تعلق ہو کر کسی جنگل میں چلے گئے تھے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر؟ نہیں، وہ عبادت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کمایا بھی کرتے تھے، وہ دنیا کو حاصل بھی کیا کرتے تھے، لیکن دنیا کو وہ سر پر نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا رزق بھی تلاش کرو، اور یہی وہ بھلائیاں ہیں جو دنیا کے اندر ہم نے پیدا کی، ہم نے اتاری ہیں۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے ترک دنیا کی دعا مت کرو، بلکہ دنیا کی بھلائیوں کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارتے رہو، بلکہ اللہ نے یہ دعا بھی سکھلا دی، میرے بندوں میری بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھو اور پڑھتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آئے ہمارے رب دنیا میں جو حسن، جو بھلائیاں، جو خیر تو نے اتارے وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی تو اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی ہے، اچھائی جنت اور برائی جہنم۔ میرے بھائیو فرمایا کہ تم دعا مانگو تو آخرت کے اندر بھلائی کی دعا مانگو، آخرت میں بھی تو دنیا ہی میں یہ دعا مانگو، اے اللہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، خیر و بھلائیاں بھی ہیں اور آفات و مصیبتیں بھی ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائیاں اور بری چیز یعنی جہنم دونوں ہیں، اس لیے آخرت کے اندر بھی ہمیں بری چیز سے بچا، یعنی ہمیں جنت عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہاں نظر ڈالیں، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی پوری زندگی کو کہا دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ اتنا بڑھ جائے کہ تم اللہ کی ذات کے تعلق سے بھی دھوکے میں آ جاؤ اور شیطان اللہ کے بارے میں بھی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔
तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो। और ये दोनों चीजें, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया, दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को, दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने 5वीं आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, दुनिया में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयां तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ। अब गौर से सुनिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। दुनिया को चाहो तो जरूरत के तहत, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है, महबूब 10 नहीं होते हैं। उसको कहते हैं छिछोरपना, उसको कहते हैं अय्यारियो मक्कारियो अय्याशी के समाधान और रास्ते। महबूब सिर्फ एक होता है। और आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से क्या फरमाया था। वो हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, तो मैं किसको बनाता? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को महबूब बनाता। ये खलील का लफ्ज भी बड़ा अजीब है। लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं है, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं। जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से नहीं निकल रही है। अब लाओ खिलाल। कभी कभी वो खिलाल लकड़ी वाला है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन रेशा नहीं निकलता। यानी इतनी अजीब, जो इतना मजबूती से फंस जाए, जो आसानी से न निकले, तब खिलाल की जरूरत पड़ती है। गले में कोई चीज खाते खाते फंस गई, अब ना बाहर आ रही है ना अंदर, अब आप अंदर उंगली डालना, फंसी हुई चीज या तो बाहर ही आ जाए या अंदर ही चली जाए, यह है खिलाल। यानी कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है। अगर अल्लाह ने मुझे खलील न बनाया होता तो ऐसी मजबूत दोस्ती, ऐसी मजबूत मोहब्बत मैं तुमसे करता। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मुझे अल्लाह ने खलील न बनाया होता तो फिर मैं आपको, अबू बकर को अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान अदा नहीं किया। आपने फरमाया जिनके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती, आपने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट उनको दिया। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में मरजुल मौत में अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दो, ये नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा उनका दिल कमजोर है, आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, उमर फारूक को खड़ा कर दो।
तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला, अब अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में अगर मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करो, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा कि आपने कहा मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं गया, अबू बकर मेरे साथ थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में, मैं मैदान महशर में हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? महबूब सिर्फ अल्लाह ही है। अगर मुझे अल्लाह ने महबूब न बनाया होता, अल्लाह ने खलील न बनाया होता तो मैं ऐ अबू बकर तुमको खलील बनाता। यानी महबूब एक ही होता है जो अल्लाह मुझे बना चुका है, मैं अल्लाह को बना चुका हूं, इसलिए अब दूसरे का सवाल ही नहीं होता। बस यही मामला दुनिया का भी है। दुनिया को चाहो, और दुनिया और आखिरत ये दो ही चीजें हैं। अब इसमें एक चीज को आपको महबूब बनाना है। अब आप दुनिया को महबूब बनाएंगे या आखिरत को? अक्ल से काम ले लो और अपनी अक्ल को दौड़ाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। अगर आपने दुनिया को महबूब बना लिया तो समझ लो बहुत बड़े नुकसान में हो, और अगर आपने आखिरत को महबूब बनाया है तो दुनिया फिर महबूब नहीं बन सकती है। जैसे खलील महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं, उसी तरीके से दुनिया और आखिरत में महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं। अगर हमारी नजर में आखिरत महबूब है तो दुनिया को सिर्फ खेल और तमाशा समझो, दुनिया को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, दुनिया को सिर्फ वक्त जरूरत इस्तेमाल करो, हर वक्त नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हमको किसको महबूब बनाना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, और लफ्ज मोमिन मौजूद है उस हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो। इसी दुनिया के ताल्लुक से फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। बस दो लफ्ज है और इसमें सब कुछ कह दिया। अद-दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल खाना, कैद खाना। जो लोग जेलों का सफर और दौरा कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, हम भी उनमें शामिल हैं। अब दुनिया सिजनुल मोमिन, इस हदीस का सही माना वही समझ सकता है जिसने जेल की सऊबतें और दुश्वारियां परेशान की, वो समझ सकता है कि इस दुनिया को अल्लाह के रसूल क्या कहना चाह रहे हैं। अब दुनिया सिजनुल मोमिन, और दूसरे लफ्ज पर गौर कीजिए, बहुत मौलवियों से सुनते हैं जन्नत, जन्नत के ऐशो आराम, जन्नत की नहरें, जन्नत के मेवे, जन्नत के फल, और इनसे ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं जन्नत की हूरों का तस्करा सुन सुनकर। हमारे जहन में बैठी हुई है, और जन्नत की नेमतों का असल तसव्वुर तो हमारा दिमाग कर ही नहीं सकता। हमारे पास उतना दिमाग है ही नहीं कि जन्नत की नेमतों का सही तसव्वुर कर सके। हमारी आंखों में वो ताकत है ही नहीं जो जन्नत की नेमतें देख सके। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं होगा, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा, तुम्हारे दिमागों जहनों में उन नेमतों का कभी तसव्वुर भी नहीं गया होगा। इंसान के छोटा सा दिमाग, इंसान की महदूद नजर, इंसान के महदूद कानों की समाअत
जन्नत की नियामतों के बारे में न तो सुन सकती है, न एहसास कर सकती है, न दिमाग में सोच सकती है। बस थोड़ा सा सुन लो, नहरें ऐसी होंगी, पानी ऐसा होगा, इतना मीठा होगा, इतनी बड़ी जन्नत होगी कि एक मामूली जन्नती इंसान को जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी और जन्नत मिल गई होगी, तो उसको भी इतनी जगह मिलेगी कि वो एक घोड़े पर बैठकर सफर करे तो 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा नॉन स्टॉप चलने के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह होगी उस आदमी के लिए जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी और वो जन्नत में चला गया होगा। बस तसव्वुर करते रहो। अब तसव्वुर ये भी करो कि एक घोड़े पर हम आज बैठे और 100 साल तक दौड़ता रहे और चलता रहे और कहीं ना रुके, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न पेशाब के लिए, न लेटरिन और बाथरूम के लिए। 100 साल के बाद कहां रुकेगा वो, कितनी, और ये एक इंसान को, एक मोमिन को इतनी जगह मिलेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, आप, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता है कि फिर सबसे आला दर्जे के मोमिन को क्या मकाम मिलेगा, कितनी बड़ी होगी जन्नत, हमारा जहन काम ही नहीं कर सकता, न वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन सुनो, अल्लाह कहता है जन्नतुल काफिर, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत के जिन ऐशो आराम के बारे में तुम्हारी आंखें इस वक्त देखती हैं और तुम्हारे अज़हान और कुलूब सोचते हैं ये दुनिया में काफिरों के लिए है, ये मत देखो। कितने लोग ऐसे हैं, मौलाना साहब 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, फिर भी परेशान है। देखिए अल्लाह सुनता ही नहीं हमारी। इस हदीस पर गौर करो, देखो काफिरों को क्या मिल रहा है। अरे अल्लामा इकबाल ने भी तो यही शिकवा किया था, काफिरों को मिले, काफिर को मिले हूर व कुसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। यानी अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि काफिर को तो इस दुनिया में हूर व कुसूर यानी खूबसूरत लड़की भी मिल जाए, बीवी भी मिल जाए, बेहतरीन और आलीशान मकान भी मिल जाए, बिल्डिंग भी मिल जाए, बंगलो भी मिल जाए, और मुसलमान को क्या, मरोगे तो हूर मिलेगी, मुसलमान को फकत वादे हूर। अल्लामा इकबाल ने शिकवा में ये बात कही, फिर जवाबे शिकवा में इसका जवाब भी दिया, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर यानी इस्लाम के जो कानून है उसको जब काफिरों ने अपनाया तो उसको इस दुनिया ही में जन्नत मिल गई, इस दुनिया में हूर व कुसूर मिल गए। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया सिजनुल मोमिन के लफ्ज़ पर गौर करो, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मुसलमानों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से माला माल किया है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है। हम मोमिन हैं। अब हम समझ लें कि मोमिन है तो फिर सुन लो, जिस तरीके से कैद खाने के अंदर, जिस तरीके से जेल खाने के अंदर, जिस तरीके से हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, आपको भी इस दुनिया में परेशानियां उठाना पड़ेंगी, आपको भी मुसीबतों के पहाड़ अपने सरों पर झेलना पड़ेंगे। अगर इस दुनिया को कैद खाना समझकर इस दुनिया में रहना पसंद करते हो तो मोमिन कहलाओ। अगर मोमिन बनना चाहते हो तो इस दुनिया को कैद खाना समझ लो और कैद की तरह, जेल की तरह परेशानियां उठाने की आदत डालो, तब तो तुम अपने ईमान को बचा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया को फिर आप सही तरीके से नहीं पा सकते हो। फिर तो यही होगा, परेशानी कौन उठाए, इतनी ऐशो आराम की चीजें हैं, क्या परेशानी उठाएंगे। एसी चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, सख्त गर्मी है बाहर, है 50 क्रॉस कर चुकी है गर्मी। अब हम कैसे जाएं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, धूप में हम कैसा चलें। अब आपको परेशानियां उठाना पड़ेंगी। ये सोच लीजिए कि जेल के अंदर हमें एसी नहीं मिलता है, एयर कंडीशन नहीं मिलता है, वहां पंखे भी ऐसे ही होते हैं मामूली अंदाज के, और वो भी अगर खराब हो जाए तो कैदी लोग अपने चंदे से पंखा लगाएं। आपको जेल खाने की तरफ से कोई पंखा नहीं लगाया जाएगा। चंद कैदी मिल जाएं तो पैसा जमा करके अपना पंखा लगा लें।
اب باہر میں اے سی میں رہتے تھے لیکن جیل میں اب تمہیں قید خانے کے اندر ہو. اب اے سی کا تصور مت کرو. یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے, سخت گرمی پڑ رہی ہے, اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں لیٹے ہوئے ہو, آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو اس زندگی کو اور اس دنیا کو قید خانہ تصور کر لو. تھوڑی دیر کے لیے اسی کی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑو, اپنے سر پہ گمچھا باندھو, سخت لو لپٹ کے اندر تم نکلو, چند قدم مسجد کی طرف بڑھو. ہر قدم پر اللہ رب العالمین ایک نیکی دے گا, ہر قدم پر تمہارے گناہ کو معاف بھی کرتا جائے گا. میرے بھائیو, اب قید خانہ تصور کرتے ہوئے پریشانیاں اٹھا کر تم مسجد کی طرف آؤ. یہ دنیا مومن کے لیے ایسے ہی قید خانہ ہے. اگر مومن نے اس دنیا کو اس طریقے کا قید خانہ نہیں سمجھا تو پھر سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں ہے, اس کے اندر ایمان کی رمق چمک باقی نہیں رہ گئی ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے, سخت ٹھنڈی رات ہے, باہر کوہرا چھایا ہوا ہے, کمبل اور بلینکٹ یا لحاف اوڑھ کر ہم سو رہے ہیں. ہم لحاف کے اوپر سے سر بھی نہیں کھولتے, لحاف سر کے اوپر سے بھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, اٹھ جاؤ. اب تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کو قید خانہ تصور کر لو. چاہے کتنی سردی پڑتی ہو, آپ کو 4:30 یا 5 بجے جیل میں اٹھا دیا جائے گا, آپ کو گنتی کے لیے باہر کھڑا کیا جائے گا, آپ کو کمبل اوڑھ کے جانا ہو, چادر اوڑھ کے جانا ہو, لیکن اپنا کمبل چھوڑ کر, اپنا روم چھوڑ کر, اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کو گنتی کے لیے وہاں حاضر ہونا پڑے گا. وہاں آپ کو کسی کی نہیں چلتی ہے, وہاں آپ کو حاضری دینا ہی دینا پڑتی ہے. پس اس دنیا کو بھی قید خانہ تصور کر لو. اپنا گھر مکان چھوڑ کر, اپنی بلڈنگ چھوڑ کر, اپنا لحاف قربان کر کے مسجد کی طرف چلے جاؤ. یہ دنیا اسی طریقے کا قید خانہ ہے مومن کے لیے. اگر آپ مومن ہیں تو یہ صعوبت تو برداشت کرنی پڑے گی, یہ تکلیف تو برداشت کرنا پڑے گی, تبھی ایمان اگر بچا سکتے ہو تو, اور اگر نہیں بچانا چاہو تو جاؤ لگاؤ گوتا کسی عیاشی اور مکاری کے مقام پر اور فری میں جہنم کا ٹکٹ خرید لو. بہت آسان ہے میرے بھائیو, جہنم قدم قدم پر اس دنیا میں موجود ہے, اس لیے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے. ان دو جملوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دو چیزوں کے بارے میں بتایا جو بڑی کمزور ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کیجئے گا, یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں. جتنا آدمی کی عمر بڑھتی جائے گی, بوڑھا ہوتا جائے گا, اس کی دو چیزیں, دو خواہشیں جوان ہوتی جائیں گی, دو خواہشیں اس کی جوان ہوں گی. اور اللہ کے نبی ان دو خواہشوں کو بتاتے ہیں, بخاری کی روایت, دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی جائیں گی. وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز یحرم ابن آدم, آدمی بوڑھا, جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے گی وہ بوڑھا ہوتا جائے گا, اس میں کیا شک ہے. اور بوڑھا ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہو, جرجیت صاحب 5 سال کے بعد اگر آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو 5 سال جوانی پیچھے چلی گئی اور 5 سال بڑھاپا آگے آ گیا. یحرم ابن آدم, ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے, آدم کا بیٹا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے. ایک دن گیا اور قریب ہو گئے بڑھاپے کے, ایک دن اور پھر قریب ہو گئے بڑھاپے کے, ایک دن پھر قریب ہو گئے بڑھاپے کے, اور جوانی اتنی چلی جا رہی ہے. اور جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی جا رہی ہیں. اور غور کیجئے گا, یہ دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یشب من حسنتان, دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. پہلی چیز الحرص علی المال, جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا مال کا لالچ اتنا ہی بڑھتا جائے گا.
ہم ایسے بوڑھوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کہا آخری تو بیٹا رہ گیا، ہم وہاں شادی کریں گے جہاں ہمیں 4 ویلر ملے گی، جہاں ہمیں 15-20 لاکھ روپے بھی ملے گا، میرا آخری بیٹا۔ خود قبر میں 80 سال کا بڈھا کب مر جائے پتا نہیں، لیکن اس کی یہ خواہش جوان ہوتی جا رہی ہے۔ الحرص علی المال، پہلی چیز وہ مال دولت کا حریص ہوتا جائے گا اور چاہے گا کہ مال ملے اور آ جائے۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے بھی فرمایا، لو کان ابن آدم وادیان، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کے بھرے ہوئے 2 گودام بھی ہوں، 2 جنگل بھی ہوں، 2 کمرے بھی ہوں، 2 وادیاں، پہاڑ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، 2 وادیاں یعنی 4 پہاڑوں کے بیچ میں جو 2 وادیاں ہیں، اگر انسان کے پاس، آدم کے پاس اتنا مال بھی ہو جائے، لو کان لابن آدم وادیان، 2 وادی بھر کے مال بھی ہو جائے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا، کاش تیسرا اور ہوتا۔ اڈانی امبانی کا پیٹ بھر گیا؟ نہیں بھرا۔ یہ اور مل جائے، یہ اور مل جائے، کچھ نہیں تو آپ کسانوں کی زمین ہی مل جائے، پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور جیتی جاگتی مثال ہے، آپ اپنے ہندوستان کے اندر بھی امیروں کی مثالیں اٹھا سکتے ہو۔ انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، اس کی خواہشیں 2 خواہشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ پہلی خواہش الحرص علی المال والحرص علی العمر، اور دوسری چیز کاش 2-3 سال اور مل جائیں، لیور خراب، کاش 2-3 سال اور مل جائیں، کینسر کا مریض، اتنا اور مل جائے کہ میں اپنی آخری بیٹی کی شادی کر دوں، چھوٹی ہے وہ 12 سال کی، 13 سال کی، ابھی 18 سال ہونے میں اس کو 5 سال 6 سال ہیں ہندوستان کے قانون کے مطابق، اس کی زندگی 5 سال تک نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں بس خدمت کرو، جو کھانے کو بولے کھلاؤ، اب وہ 15-20 دن اور جیے گا۔ اس مرنے والے کی، اس عمر رسیدہ کی میرے بھائی خواہش ہوگی تھوڑی سی عمر اور مل جائے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، مال و دولت کی ہرس، یہی تو ہے جس ہم نے، آپ نے مال و دولت کو محبوب بنا لیا ہے، جبکہ محبوب ایک چیز ہوتی ہے، آخرت کو محبوب بناؤ۔ جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کو محبوب بنایا، جبکہ اہمیت ابو بکر صدیق کی کم نہیں تھی، مثالیں دے دی میں نے آپ کے سامنے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، 2 چیزیں بڑی کمزور ہیں، کیا ہیں؟ مال و دولت کی ہرس اور عمر کی ہرس۔ ایک اور حدیث دل چاہتا سناؤں، یہ حدیث بھی میرے بھائیوں بخاری شریف کے اندر آپ کو ملے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، ارتحلت الدنیا مدبرتن واقبلت الآخرت وارتحلت الآخرت مقبلتن وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا پیچھے چھوڑ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور آپ پیچھے، جو آپ کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ارے مولوی جرجیس جیسا ایک معمولی انسان یہ سوچتا ہے کہ تم اتنا ہم سے کٹو گے تو ہم تم سے اتنا کٹیں گے، تم ہم سے 1 ہاتھ 1 بالشت دور بھاگو گے، ہم تو تم سے 1 ہاتھ دور بھاگیں گے، تم ہمیں پیٹ دکھاؤ گے تو ہم تو تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ایک معمولی انسان کے اندر بھی اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ تو ہمیں
پیٹ دکھا رہا ہے، تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں تیرے منہ کیوں لگوں؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے اور ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، دنیا ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ مولوی جرجیز کی پہلی تقریر 17 سال کی عمر میں مئو کے سونیا واڑے کے میدان میں ہوئی تھی۔ غور کیجئے آپ، جب 17 سال کی عمر میں مولوی جرجیز کی پہلی تقریر سونیا واڑے کے میدان میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے اور آج 17 سال کے بعد سے لے کر اب کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ دنیا مولوی جرجیز کو اتنے سال پیڑ دکھا کر بھاگ چکی ہے۔ جن لوگوں نے سونیا واڑے کی تقریر اتنے سال پہلے سنی تھی، آج ان کا حال کیا ہے؟ کتنے بچوں کے وہ باپ بن چکے ہیں اور کتنی بیٹیوں کی وہ شادی کرا کے نانا بھی بن چکے ہیں، دادا بھی بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا ان کو اتنا ہی پیڑ دکھا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو دنیا ہمیں پیٹ دکھا رہی ہے، ہم سے بھاگنا چاہتی ہے اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جتنا ہم دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے، اتنا ہی آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ یعنی آج اگر میں 45 سال کی عمر کا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب اپنی زندگی کے 45 سال میں کم کر چکا ہوں اور آخرت اب ہمارے اتنے ہی قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس انسان کی موت آ گئی، جو قبر میں داخل ہو گیا، سمجھ لو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد گویا کہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو آخرت ہمارے قریب ہے، اور جو چیز ہمارے قریب ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے، پیچھے کی طرف ہم سے پیچھا چھڑا کے جا رہی ہے، اور ہم اسی کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر سے سنو، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے سینہ تان کرا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں، ہر ایک کے بچے ہیں۔ دنیا کی بھی اولادیں، آخرت کی بھی اولادیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں، آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کے بچے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد میں شامل مت ہو جاؤ، دنیا کے بیٹا مت بنو۔ یعنی اولاد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آوارہ نالائق اور ایک فرما بردار۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، تو یہی تو کہا جائے گا، فرما بردار بنو، نافرمان مت بنو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں، آخرت کی اولاد بنو کیونکہ وہ نیک ہے۔ ولا تکونوا من ابناء ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ یہ تمہیں ناکارہ بنا دے گی، یہ تمہیں عیاشی کے راستے پہ لے جائے گی، تمہارا سب کچھ بیڑا غرق کر دے گی۔ کیا بہترین مثال دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ ہم غور کریں دنیا کی زندگی کی مثال پر۔ ابھی آئے بتاتا ہوں کہ کتنی دنیا چاہیے ہمیں، دنیا کی مثال کیا ہے۔ مثال سنیں گے تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کی بات تو صحیح ہے۔ ہر آدمی کہے گا کہ ہاں مثال۔ میرے بھائیو، آپ آگے تو آئیے، چلتے تو جائیے، پہلے تھوڑی سی حدیث تو سن لیجئے ایک دو اور۔ دو عظیم فتنوں سے بھی محمد رسول اللہ نے ہمیں روکا ہے، دو عظیم فتنوں سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے۔ ان عظیم فتنوں میں دنیا بھی ایک عظیم فتنہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ کیا بہترین مثال دی ہے۔ لوگوں، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، لگتی ہے میٹھی۔ ابھی دیکھ لیجئے ہمارے لکھنؤ میں ٹاکیز میں فلم ہال پر ایک فلم لگی تھی چند دنوں کے لیے، استری، ایسی نام ہے اس کا، استری ہے، استری 2۔
مسلمانوں ٹوپی والے لوگ جن سے ہمارے دعا سلام اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ، ایسے بے غیرت لوگوں تک نے اس فلم کو نہیں چھوڑا وہاں جا کے. اور ایک گانے کے چکر میں، بس ایک گانا سننے کے چکر میں انہوں نے ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو 20 لوگوں کو لے گئے. میں ٹکٹ دے رہا ہوں، چلیے. کتنی اچھی لگتی ہے دنیا، دور سے کتنی میٹھی نظر آتی ہے یہ دنیا. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، خضرۃ سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری نظر آتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. تم کو اس دنیا میں اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. وہی اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کے بعد کہتا ہے دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے، لیکن لوگوں دنیا کے اندر یہ دو چیزیں بڑی خراب ہیں. خود تو ایک بذات خود یہ دنیا، آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا جو بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے، جو تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، وہ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ عورت کا. اس لیے آپ نے فرمایا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اللہ تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بناتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگوں دنیا سے بچے رہنا، آئے لوگوں دنیا سے اجتناب کرنا. واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچنا. عورتیں کہہ رہی ہوں گی ہم میں کیا جنگ لگی ہے جو ہم سے بچنا؟ ہم میں کون سی برائی ہے جو ہم سے بچنا؟ ارے جو تم سوچ رہی ہو، نبی اکرم کی بیوی تھی خدیجہ جو نبی پر اپنی جان چھڑکتی تھی، نبی کی بیوی عائشہ بھی تھی جو عمر میں بہت کم تھی، لیکن وہ بھی نبی اکرم پر اپنا جان چھڑکتی تھی. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو، ایک مرتبہ آپ عائشہ کی اونٹ کے علاوہ دوسرے کی اونٹ پر سوار ہو گئے اور چلے گئے. حضرت عائشہ کو یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کس کا اونٹ ہے، بخاری کی روایت کے مطابق. اور جب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ میرا اونٹ سمجھ کر اللہ کے نبی میری دوسری سوتن کی اونٹ پر بیٹھ کر چلے گئے، آپ کو پتا نہیں چل سکا. اتنی دیر کی جدائی حضرت عائشہ برداشت نہیں کر سکی. ایک بیابان کھیت میں جاتی ہیں، گھاس میں جاتی ہیں اور اپنا پیر اس خر گھاس میں ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پروردگار سلط علی قربن، اے اللہ کوئی بچھو اس کھیت کے اندر مسلط فرما دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، میں اس کے زہر سے مر جانا پسند کر لوں گی. لیکن نبی اکرم کی یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہوا رسول اللہ، وہ تو تیرے رسول ہیں، ہوا رسول وہ تو تیرے پیغمبر ہیں، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس سے بہتر ہے کہ میں نے اس کھیت میں اپنا پیر ڈال دیا. سلط علی اقربن، آئے اللہ کوئی بچھو بھیج دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں. مجھے مر جانا پسند ہے لیکن نبی اکرم کی جدائی پسند نہیں. اتنی چاہنے والی بیویاں موجود ہیں لیکن نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی بچنا. عورتوں سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو دیکھو بھاگو، عورت کے فتنے سے بچنا. عورتوں کے پاس اتنے فتنے ہیں، جہاں تمہاری کھوپڑی میں سوچنا بند ہوگا وہاں سے اس کا فتنہ شروع ہوگا. اور رونے میں تو اتنا ماہر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان چت ہو جاتے، ضرور اس پر ظلم ہوا ہوگا بیچاری پر. اس کا ایک آنسو سیلاب لے آتا ہے. بڑے بڑے پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں اگر وہ رونا شروع کر دے، آنسو بہانا شروع کر دے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ہستی یہی ہے.
جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بڑا ظلم تو کسی کے اوپر ہوا ہی نہیں آج تک. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچنا مطلب دنیا کے فتنوں سے بچنا، اور وَاتَّقُوا النِّسَاء عورت سے بچنا نہیں، عورتوں کے فتنے سے بچنا. پھر آپ نے ایک مثال دی فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس بنی اسرائیل کی وہ قوم کو بھی عورت کے فتنے نے تباہ کیا ہے. پہلا فتنہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جو داخل ہوا وہ اسی عورت کا فتنہ تھا. بلاؤں باور والی ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، وہ تمام واقعات کی طرف میں آپ کو لانا نہیں چاہتا ہوں. میرے بھائیو بس اتنا بتا، بنی اسرائیل کے اندر بھی پہلا فتنہ اسی عورت کا فتنہ تھا. اس لیے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کہا جا رہا ہے، مطلب شیطان اسی جال کو پھینکتا ہے مردوں کو پھنسانے کے لیے، جیسے ہم اور آپ جال پھینکتے ہیں مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو شیطان کا جال یہ عورتیں ہیں. چھوٹے سے گانے نے کروڑ پتی نہیں کھرب پتی بنا دیا، اس کو برباد ہو گئے ہم اور آپ، لٹ گئے ہم اور آپ، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہم اور آپ. ایک آدمی 25 لوگوں کے ٹکٹ دلاتا، چلو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی طرف سے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو تھا وہ اسی عورت کو لے کے تھا. یہی دنیا کی محبت امت کے زوال کا سبب بنتی ہے. ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ پر غور کرو. یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا لکلت علی قصتها، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا مثال دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کبھی کسی کے ہاں ولیمہ ہو شام کو تو بہت سے لوگ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، اب شام ہی کو کھائیں گے، اور شام کو اتنا کھاتے ہیں کہ پھر صبح پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، ڈائریا ہو گیا. بھوکے لوگ دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اس کے وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ قال قائل یا رسول اللہ ومن قلت یومئذ نحن، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ساری قومیں؟ آج کیا ہے، چاروں طرف عرب اور بیچ میں جس کی آبادی 1 کروڑ تک نہ ہو سارے عربوں کو نچا رہا ہو، جہاں چاہتا ہے وہاں گھماتا ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے کھل کے اور نہیں بولوں گا ورنہ پتا چلا کہ چوکا گھاٹ میں پھر آپ ملنے آئے ہم سے. یہی صورتحال ہے. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ. 1 ارب سے زیادہ ہے ہماری تعداد پوری دنیا میں جوڑا جائے تو، 1 ارب سے زیادہ. لیکن 1 کروڑ سے نہیں لڑ پا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی اصول ہیں، نہ ضابطے ہیں، نہ خاکہ ہے، نہ رڑنیتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، اتنا رسوا نہیں تھا، اتنا مقہور نہیں تھا، اتنا مغضوب نہیں تھا جو اس دور میں مسلمان دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر وجہ کیا ہوگی اللہ کے نبی؟ پھر ہمارے اوپر دنیا کی ساری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ ہمیں کیوں نچائیں گی؟ ہمیں کیوں کھا جائیں گی؟ ہمیں کیوں استعمال کریں گی؟ فرمایا غصاء ان کا غصاء السیل، تمہاری حالت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، خسو خاشاک کی طرح ہوگی، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ بھرا ہے اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے اس کوڑا کرکٹ کو بہا کے لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں بہا کر لے جائیں گی۔ کوئی حیثیت نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، جیسے سمندر میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ خسو خاشاک بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارا تعداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کی لہریں کوڑے کرکٹ کو خسو خاشاک کو جہاں لے جانا چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں نچائیں گی جہاں چاہیں گی، استعمال کریں گی جیسے چاہیں گی۔ غصاء ان کا غصاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ تمہارا رعب و دبدبہ جو کافروں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا۔ دیکھ لیجئے ایک ظالم ملک اسرائیل کا جو مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، جو عرب ملکوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، ایک طرف شام ہے، ایک طرف لبنان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ساری چیزیں بیچ میں پھنسا ہوا جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں عربوں کا رعب و دبدبہ، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اس کے اندر سے نکل چکا ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ والا اس پیشین گوئی کو تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وہن، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا، وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا، وہن، کمزوری۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اللہ وہن پیدا کر دے گا، یہ کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسی کمزوری ہمارے دل میں پیدا کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ یہ کون سی کمزوری ہے؟ فرمایا جانتے ہو جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوگا وہ 2 چیزیں ہیں، وہی سب سے بڑی تمہاری کمزوری ہوگی، اور انہی دونوں کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، دنیا تم سے چھوٹے گی نہیں، دنیا کو چھوڑ نہیں پاؤ گے، دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے، اور دنیا کی چاہت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ تمہاری مسجدیں خالی ہوں گی، عبادتوں سے تمہیں مطلب نہیں ہوگا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے مطلب نہیں ہوگا، ان کے دینی ماحول میں ان کو جذب کرنے سے تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا، وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، اللہ کی راہ میں مرنا تمہیں گوارا نہیں ہوگا، جہاد کا نام سنو گے بھاگنے لگو گے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم کراہیت محسوس کرنے لگو گے۔ یہ 2 کمزوریاں تمہارے اندر جب پیدا ہو جائیں گی تم مرو اور کٹو، اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ کیا عبداللہ ابن کیا سالم ابن عبداللہ ابن عمر کا وہ واقعہ، حضرت عمر فاروق کے پوتے کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ اس دور کا جو
حکمراں تھا اس علاقے کا جس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا. اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے، جوڑ لگے ہوئے، کئی جوڑ لگے ہوئے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو پھٹا پرانا احرام پہن کر آیا ہے؟ کسی نے بتایا ہشام، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، ان کا نام سالم ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. سالم کے باپ کا نام عبداللہ اور عبداللہ کے باپ کا نام عمر، یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، عمر فاروق کے پوتے. ہشام ابن عبد الملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کا پوتا عمر، تم کچھ کما کر نہیں گئے، دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے، تمہارے پوتے کا یہ حال ہے، تم نے اپنے بیٹے تک کو کچھ نہیں دیا. اگر بیٹے کو دیا ہوتا تو بیٹا اپنے بیٹے کو ضرور دیتا. ہشام ابن عبد الملک نے طواف کے دوران عبداللہ ابن سالم سے ملاقات کی، کہا السلام علیکم. سالم ابن عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام. کہا مجھے جانتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ نے کہا اللہ کے بندیوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی یہاں عبادت کے لیے آئے ہو، میں بھی یہاں عمرے کی غرض سے آیا ہوں، طواف کی غرض سے آیا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا جاننا ہے؟ پھر ایک طواف کا چکر پورا ہوا. ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ میں ہشام ہوں، اس علاقے کا حکمراں ہوں، خلیفہ ہوں. جواب دیا چلو الحمدللہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے طواف کر لیا جائے. سالم ابن عبداللہ نے زیادہ لفٹ ہی نہیں دی. تیسرے چکر میں ہشام نے کہا سالم ابن عبداللہ، تمہاری حالت دیکھ کر کچھ مدد کرنے کو دل کرتا ہے، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لسٹ دے دینا، آپ کے گھر پہنچا دی جائیں گی. سالم ابن عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ. اے ہشام شکریہ، آپ نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے گھر میں مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، کسی غیر سے میں مدد مانگوں، کسی غیر سے اپنی حاجت اور اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھوں. انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلاؤں. سالم ابن عبداللہ نے 7 چکر پورے لگائے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رفع یدیہ للسماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور رو رو کر چپکے چپکے سے دعائیں کرنے لگے. ہشام ابن عبد الملک یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو کیا معلوم کہ سالم ابن عبداللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کو کچھ نہیں معلوم تھا. اس نے دیکھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ کر فارغ ہو گئے ہیں، اب یہ خانہ کعبہ سے باہر نکلیں گے، ان کو ایک راستے میں چوراہے پر جا کر میں پکڑ لوں گا. اور جیسے سالم ابن عبداللہ مسجد حرام سے جب نکلے اور ایک راستہ ہوتے ہوئے چوراہے پر آئے، ہشام ابن عبد الملک نے اس چوراہے پر سالم ابن عبداللہ کو پکڑ لیا، فرمایا الآن خرجت من بیت اللہ فصلنی حاجتن. آئے سالم ابن عبداللہ، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے. اب بتاؤ فصلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو پوری کروں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ سمجھ گئے یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ میری کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا میں سمجھا نہیں. سالم ابن عبداللہ نے کہا ام حوائج الدنیا من حوائج الاخرہ، دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ ہشام نے جواب دیا آخرت کی ضرورت تو کوئی پوری نہیں کر سکتا.
آئے سالم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خود محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اس لیے میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی نہیں۔ سونا چاندی، دال چاول، جو چیز اناج غلہ کپڑا لتا اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ میں پوری کر سکتا ہوں، دنیاوی ضرورت۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے اور کہتے راستہ چھوڑو۔ کہا میں راستہ نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال کرنا ہوگا، میں چاہوں تو اپنی مرضی سے بھی بہت سی چیزیں بھیج سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں ان ضرورتوں میں تمہیں ضرورت کس چیز کی ہو اور وہ چیز ہم نہ بھیج سکیں، اس لیے لسٹ بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ سالم ابن عبداللہ چیخ پڑے، ہشام تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ کیا یہ دنیا میں زندہ نہیں تھے؟ کیا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی؟ کیا جنگل میں چلے گئے تھے اللہ کی وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ کیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے کمایا نہیں کرتے تھے؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ ہشام نے کہا کہ دنیا کی جو ضرورت ہو بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہا سالم ہشام تم نے غور نہیں کیا؟ کیسا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کہا دونوں ہاتھ اٹھا کر تم نے دعا مانگی۔ دیکھا تھا؟ ہاں۔ تو بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں، آپ آہستہ آہستہ رو رو کر دعا کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے آپ نے کیا مانگا، یہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے رب سے کیا مانگا آپ کا رب جانتا ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، جملوں پہ غور کیجئے گا نوجوانوں، دنیا غور کیجئے گا، اے 50 ہزار کی ساڑیاں بنانے والوں، غور کیجئے گا اس دنیا کے پیچھے اپنی عبادتوں کو برباد کرنے والوں۔ سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا کیا تھا؟ آئے ہشام میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، آئے ہشام تم کہتے ہو مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، غلہ مانگو، اناج مانگو، کپڑا مانگو، انہی دنیا کا سوال کرو۔ جب میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے رب سے مانگا، تو ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ جب میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارا تو دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا، سونا اور چاندی، کپڑا اور لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، ہیرے اور جواہرات تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگے جو دنیا کا مالک ہے۔ فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں اس سے دنیا کیا مانگوں جو آج مرا اور کل یہ حکومت دوسرے کے ہاتھ میں، آج مرا اور کل یہ خلافت دوسرے کے سپرد، ارے دنیا کا تو مالک ہی نہیں تو تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، صحابہ کے دل میں دنیا کی یہ حیثیت نبی اکرم کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، تو خود محمد رسول اللہ کے دل میں دنیا کی حیثیت کیا رہی ہوگی؟ اس نے اپنا معاملہ بھی بتا دیا کہ لوگوں میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، میں محنت و مزدوری بھی کرتا ہوں، میں کماتا بھی ہوں، بیویوں کو کھلاتا بھی ہوں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہوں، میں رہبانیت اختیار نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دنیا کی حیثیت میری نظر میں یہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت اٹھاؤ جس کو امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر سو گئے. جب سو کر اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ چکے تھے, داغ پڑ چکے تھے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطان, نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے, نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی, یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی ٹوٹی پھٹی چٹائی پر لیٹے. لو اتخذنا لک وطان, ہم آپ کے لیے ایسا بستر بنا دیتے ہیں جس پہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی. آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. نرم گرم بستر پر لیٹنا منع نہیں ہے, صوفے پر لیٹنا منع نہیں ہے, گدے پر لیٹنا منع نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عبداللہ ابن مسعود کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, اے عبداللہ تم میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرنا چاہتے ہو, مالی ولی دنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ. اے عبداللہ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو تھکا ہے اور تھک کر چور ہو گیا اور کوئی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. ثم راحا, تھوڑا آرام کیا, وَتَرَكَهَا, اور اس سایہ دار درخت کو چھوڑ کے چلا گیا. جس طرح تھکا ہوا مسافر اس پیڑ کے نیچے ہمیشہ نہیں رہتا, میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں, چند دنوں کے لیے آیا ہوں. تو پھر میرے لیے کیا ہے دنیا, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس نرم گرم بستر کی. اگر نرم گرم بستر کا انتظام کر دو اور پھر میں تہجد میں نہ اٹھ سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے, فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کر سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس تعلیم کا اثر عبداللہ سالم ابن عبداللہ پر یہ پڑا تھا کہ وہ ہشام سے کہہ رہے تھے کہ ما سألت الدنیا ما یملکھا, ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. غور کرو صحابی کے نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے, پھر نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے, اور پھر یہ دنیا جس نے بنائی اس بنانے والے کی نظر میں, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے. سننا چاہتے ہو تو سنو اسی ترمذی کی حدیث, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں, اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. ایسیوں میں رہو, طرح طرح کی نعمتیں کھاؤ, اس دنیا ہی میں من و سلوہ حاصل کر لو, پیزے برگر اور تمام مرخن غذائیں کھا لو, لیکن ہم تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. رکھیں گے اور پھر سائے کی طرف بھاگیں گے تو جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سے سایہ بھاگے گا. وہ آپ جتنا دوڑیں گے سایہ آپ سے آگے نکلے گا. یعنی آپ دنیا کو جتنا چاہیں گے دنیا مزید آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ اور حاصل کرو. آپ سائیکل لیں گے, آپ کو پھر بائک کی ضرورت پڑ جائے گی. آپ جب بائک لیں گے تو پھر دنیا چیخ چیخ کے کہے گی نہیں اب آپ کو 4 ویلر کی ضرورت ہے. آپ ویگنار, i10, ماروتی, سوزوکی اور آپ اسی طریقے سے یہ گاڑیاں خرید لیں گے تو دنیا پھر چیخ کر کہے گی نہیں فارچونر لے لو, انووا لے لو. آپ اس سے بھی جب آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ 10 و 20 کروڑ کی گاڑیوں پر آپ کی نظر. آپ جتنا اس دنیا کو چاہیں گے یہ دنیا آپ سے مزید مطالبہ کرے گی, اور جب سائے کو آپ اپنے پیچھے کر کے جب آگے کی طرف بھاگیں گے تو جتنا تیز آپ بھاگیں گے سایہ آپ کے آگے نہیں نکلے گا, وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یعنی دنیا کی حیثیت یہی ہے, دنیا سے جتنا تم اس کو پیٹ کے پیچھے رکھو گے یہ آپ کے پیچھے پڑے گی. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کے غلام مت بنو.
دنیا کے غلام مت بنو، دنیا کو اپنے ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کو اپنے سر پہ مت بٹھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، مولانا رومی نے ایک مثال پیش کی ہے کہ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کی حیثیت کشتی کی طرح ہے۔ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ انسان ہے یہ اور یہ دنیا۔ اب دیکھیے آپ، یہ دنیا ہے یعنی پانی، یہ انسان ہے یعنی کشتی۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کو دنیا کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کشتی ہے اور کشتی کو پانی کی ضرورت یعنی دنیا کی ضرورت ہے۔ لیکن مثال پر غور کیجئے گا، کشتی کو آپ پانی میں اتاریں گے، پانی کے اوپر یہ کشتی چلے گی تو چلے گی، پانی کے ارد گرد اس کشتی کو جب آپ کھائیں گے تو یہ کشتی چلے گی۔ جب تک کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے تو یہ چلے گی، لیکن اگر اسی دریا کا، اسی نہر کا، اسی سمندر کا پانی اگر اسی کشتی میں لا کے آپ بھر دیں گے، اسی کشتی میں لا کے جب آپ بھریں گے تو یہی کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ جب تک دنیا کو ضرورت کے تحت آپ استعمال کرو گے تو آپ دنیا میں کامیاب رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے سر کے اوپر آپ نے بٹھایا آپ برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا آپ کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گی۔ جیسے پانی کو جب کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی اور کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے۔ ضرورت ہے کشتی کو پانی کی، ضرورت ہے انسان کو دنیا کی، لیکن کشتی کو پانی کے اوپر چلائیے گا تو چلے گی، پانی کو کشتی کے اوپر لائیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے تو کامیاب رہو گے اور دنیا کو اپنے سر پہ بٹھاؤ گے اور دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو پاگل کر لو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ ارے دنیا کی مثال سمجھنا ہے تو دے دیتا ہوں، تھوڑی بری لگے گی آپ کو لیکن لگنے دیجیے، بہت دنوں کے بعد تھوڑا برا بھی لگنا چاہیے۔ سعودیہ گئے، گلف گئے، کما کر لائے، بہت زیادہ پیسہ حاصل کیا، اب گھر بنا رہے ہو، ٹھیک ہے بنایا، بڑا عالی شان گھر، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا گھر سے بہت کما کے لایا ہے، گلف سے بہت اچھا محنت کر کے لایا، بڑا شاندار گھر بنایا ہے۔ اسی مکان میں آپ اپنا روم بناتے ہو، بچوں کا روم بناتے ہو، ڈائننگ ہال بناتے ہو، مہمان خانہ بناتے ہو، سب کچھ بناتے ہو یا نہیں؟ ترتیب سے بناتے ہو، لیکن ترتیب سے بنانے کے ساتھ ساتھ اسی مکان کے اندر ایک سائیڈ میں آپ باتھ روم بھی بناتے ہو، ٹوائلٹ بھی بناتے ہو۔ اتنا اچھا گھر اور اسی گھر میں گندگی کرنے کے لیے ٹوائلٹ بھی بناتے ہو، ایک باتھ روم بھی بناتے ہو۔ آپ کو پورے گھر سے محبت ہے اور کیوں نہیں بنائیں گے؟ باتھ روم تو آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ پیشاب اور لیٹرین تو آپ کی ضروریاتی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بنانا ہی پڑے گا۔ لیکن باتھ روم بنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد سنگ مرمر بھی بچھا لو اس میں، اس کے باوجود آپ کا دل باتھ روم میں نہیں لگتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے جاتے ہو؟ 5 منٹ کے لیے؟ بہت زیادہ قبض ابز ہوا، ٹائٹ ہو رہی ہے لیٹرین، 10 منٹ 15 منٹ، لیکن جب تک بیٹھے ہو تب تک اس عالی شان باتھ روم میں بھی ناک میں منہ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہو، مجبوری ہے بیٹھ رہے ہو، اور جیسے ہی آپ فارغ ہوئے جلدی سے ہاتھ دھویا بھاگے۔ آپ کے گھر کا وہ حصہ ہے، آپ نے بنایا ہے، لیکن آپ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو۔ جتنا دل آپ پورے مکان سے لگاتے ہو اتنا دل آپ کا ٹوائلٹ میں نہیں لگتا، لیکن ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتے ہو۔ پس میرے بھائیو، دنیا کی حیثیت بھی اسی ٹوائلٹ کی طرح ہے جو ضرورت کے تحت استعمال کرو، لیکن اس ٹوائلٹ سے آپ دل لگا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے 24 گھنٹے باتھ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کو ٹوائلٹ سے محبت ہو گئی۔
बाथ रूम से मोहब्बत हो गई है। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो 24 घंटे एसी रूम छोड़कर, एयर कंडीशन रूम छोड़ के बाथरूम में बैठा रहा है। कुछ लोगों को तो बाथरूम से इतनी मोहब्बत हो जाती है, एसी रूम में कुछ नहीं होता, जब तक वो सिगरेट या बीड़ी न पिए तो उनको मोशन भी नहीं होता, इतनी उनको उनसियत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से घर बनाते वक्त टॉयलेट का बनाना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे ही हमें दुनिया में रहकर दुनिया के साथ मिलकर चलना हमारी जरूरत का एक हिस्सा है। लेकिन आप टॉयलेट से दिल नहीं लगाते हो, उसी तरह हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना है। जो हैसियत आप मकान को देते हो टॉयलेट को नहीं, इसी तरीके से जो मकाम हमें आखिरत को देना है वो हमें दुनिया को नहीं देना है। ये मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं ताकि इससे इबरत हासिल करो। हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक छींट का कपड़ा आ गया, पर्चा मैंने रख लिया, मुझे मालूम है कि जहां तक पहुंचना चाहता हूं वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। मेरे भाइयों, हजरत आयशा के पास छींट का एक कपड़ा आ गया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो कपड़ा इतना खूबसूरत था कि मुझे कहीं से गिफ्ट में मिला। वो छींट का कपड़ा इतना, छींट जानते हैं ना, आपसे ज्यादा छींट के कपड़े के बारे में आपके घर की बहनें और माएं जानती होंगी, आपकी बीवियां जानती होंगी। एक दौर था छींट का कपड़ा बहुत चला। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास छींट का कपड़ा आ गया, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था, तोहफे में मिला था, लेकिन हालत ये थी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, कि जब भी कोई अपनी बेटी की या बहन की शादी करता तो मेरे पास आकर कहता, आयशा मुझे वो छींट का कपड़ा दे दो, आरियतन दे दो, एक दिन के लिए दे दो, मुझे उस कपड़े में अपनी बेटी को दुल्हन बनाना है, मुझे अपनी बहन को दुल्हन बनाना है। जब उसकी रुखसती कर दूंगा वो अपने घर चली जाएगी, दूसरे दिन वो कपड़ा लेकर मैं आपको पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है कि लोग मेरे पास आया करते थे और अपनी बहन और बेटियों की शादी के लिए वो छींट का कपड़ा मुझसे ले जाया करते थे और दूसरे दिन वो कपड़ा मेरे पास वापस कर दिया करते थे। लेकिन अब दुनिया ने इतने पैर जमा लिए हैं, अब दुनिया इतनी फराख हो गई है कि अब वही छींट का कपड़ा मैं अपनी बांदी को देती हूँ, मैं अपनी लौंडी को देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। वो छींट का कपड़ा मेरे घर की लौंडी, मेरे घर की नौकरानी, मेरे घर की खादिमा भी पहनने के लिए तैयार नहीं है। इसको कैसे कह रही कि दुनिया ने जब अपने पैर जमा लिए, दुनिया ने थोड़ी सी वुसअत पैदा कर ली, दुनिया ने अपने पैर जमा लिए, तो अब मेरे घर की खादिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं। बुखारी की रिवायत, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने रेशम का कपड़ा दे दिया, हालांकि रेशम मर्दों के लिए हराम है, ऐसी आरियतन आपको तोहफतन दे दिया। अल्लाह के नबी उस कपड़े को देख रहे हैं, उस कपड़े को देखते ही देखते सहाबा की भीड़ लग गई, उस कपड़े को देखने लगे, उसकी खूबसूरती पर नजर डालने लगे। नबी अकरम समझ गए इन सहाबा को इस रेशमी कपड़े की मोहब्बत ने गिरफ्तार कर लिया है। फौरन आपने उस कपड़े को तह करके सहाबा के सामने डालते हुए कहा, तुम्हें यह कपड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस कपड़े की खूबसूरती नजर आ रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ वल्लाही लमनादीलू साद इब्ने माजिन फिल जन्नती अफजलु मिनहा। साद इब्ने माज को जन्नत के अंदर जो रुमाल मिलेगा, साद इब्ने माज को जन्नत के अंदर जो एक छोटा सा कपड़ा, एक मिंदील, एक रुमाल जो दिया जाएगा, वो इस रेशमी कपड़े से कितना ज्यादा अफजल होगा, कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आपने जन्नत के रुमाल की तरफ सहाबा का दिमाग लगा दिया, कहीं दुनियावी मोहब्बत, इस रेशम की मोहब्बत, इस रेशमी कपड़े की मोहब्बत कहीं इनके दिल में ना आ जाए। मेरे भाइयों, आपने फौरन कहा, साथियों लमनादिलो साद इब्ने माजिन फिल जन्नती अफजलु मिन हाज़ा। साद इब्ने माज को जन्नत में जो कपड़ा, जो रुमाल मिलेगा वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल होगा। ये कहकर आपने डाइवर्ट कर दिया, सहाबा किराम के दिमाग को फेर दिया। और जब सुन ही रहे हो तो सुनो, हजरत अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन भेजा, जाओ जिजिये का और टैक्स का माल लेकर आओ।
ابو عبیدہ ابن الجراح جب جزیہ اور ٹیکس کا مال وہاں سے لے کے آئے اور مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا کہ فجر کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا، تو وہ پہلے ہی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے اور فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی بھر گئی۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھانے کے لیے آئے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، آئے مدینے کے انصاریوں، شاید تمہیں پتا چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے جزیہ و ٹیکس کا مال لے کے آئے جو آج تقسیم ہوگا۔ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، آج تمہیں مال ملے گا۔ آپ مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا اور آنسوؤں کی دھارا بہتے ہوئے آپ فرمانے لگے، فواللہ مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ آپ نے جو خطاب کیا انصاریوں کے اس مجمع میں وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ کپڑا تو وہ مال تو تمہیں ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ میں اللہ کی قسم اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں، تم قلاش ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں، تم فقیر ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے، ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، جتنی دنیا تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، یہ دنیا اتنی کشادہ نہ کر دی جائے، اتنی نہ پھیلا دی جائے جتنی تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، پس اس دنیا کی ہوڑ میں، اس کی چاہت میں تم ریس نہ لگانے لگو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ نہ لگانے لگو جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے ریس لگائی اور دوڑ لگائی۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پس یہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی طلب تمہیں ویسے ہی برباد نہ کر دے جیسا کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اپنا حصہ لینے آئے، اللہ کے نبی نے کہا آج کی رات تم اتنا آ گئے پہلے کہ صبح تک سوئے نہیں، مال کی محبت میں تم مسجد میں پہلے بیٹھ گئے، مجھے ڈر ہے کہ اتنا یہ دنیا نہ پھیل جائے جتنا پہلے کے لوگوں پر پھیل گئی تھی، اور جیسے ان لوگوں نے ریس لگائی تم بھی ریس نہ لگانے لگو، اور جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے یہی ابو عبیدہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ملک شام کا گورنر اس لیے بنایا ابو عبیدہ کو کیونکہ ملک شام کے اکثر علاقے انہی کی وجہ سے فتح ہوئے تھے، انہی کی وجہ سے جیتے گئے تھے۔ آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہے، شام الگ کنٹری ہے، اردن الگ کنٹری ہے، لبنان الگ ہے، فلسطین الگ ایک کنٹری ہے۔ ذرا غور کرنا، شام الگ کنٹری، اردن الگ کنٹری، فلسطین الگ کنٹری، لبنان الگ کنٹری، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی ملک کا ایک ریاست، ایک صوبہ تھا، اس میں شام بھی تھا، اردن بھی تھا، فلسطین بھی تھا، لبنان بھی تھا، اتنے ملک تھے، اور اس کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو شام کا جب گورنر بنایا تو ایک بار حضرت عمر ملک شام گئے اور ملک شام کی عوام سے پوچھا، لوگوں میں نے ابو عبیدہ کو تمہارا گورنر بنا کر بھیجا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں ابو عبیدہ سے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ابو عبیدہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت اچھا حاکم آپ نے مجھے دیا ہے، بہت اچھا گورنر دیا ہے، ہم خوش ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابو عبیدہ تم رہتے کہاں ہو؟ مجھے تمہارے گھر چلنا ہے، کیا اپنے گھر پر چل کر مجھے 2 گھونٹ پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں تھوڑا دور رہتا ہوں، آپ میرا گھر جا کر کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ ملک شام میں بڑی ترقی ہے، چاروں طرف روشنی روشنی ہے، ملک شام ترقی کر رہا ہے، ذرا ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں، ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں، انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے، ان کا گھر دیکھیں گے تو پتا چلے گا۔ ابو عبیدہ سے ضد کرنے لگے مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین میرے گھر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ فرمایا امیر المومنین آپ کو میرے گھر میں سوائے آنکھوں کے
से आंसू निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया अबू उबैदा मेरा हुक्म है कि तुम मुझे अपना घर दिखाओ। चलिए, अब दोनों चले, चलते चलते कई मील चलते गए। पूछा अबू उबैदा कहाँ है? कहा अब तो बहुत करीब आ गया है। अब दमिश्क में, जो शाम की राजधानी है, दमिश्क में एंट्री होती है। दमिश्क में दमक चमक देखते हैं। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ की रियाया के लिए तुमने बहुत सहूलतें मुहैया फरमा दी हैं, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? अब तो और करीब आ गया है। दमिश्क की आबादी खत्म हो जाती है, जंगल नजर आने लगता है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, आए अबू उबैदा दमिश्क भी खत्म हो गया है, सहरा आ गया है, जंगल कहाँ है? कब वो जो झोंपड़ी दिखाई दे रही है बस वहीं तक चलना है। हजरत उमर ने कहा इस झोंपड़ी में रहते हो? क्या हाँ वही मेरा घर है, जरा आगे चलिए। जब अंदर लेके जाते हैं झोंपड़ी के पास तो कहा कि इस घर के अंदर दाखिल होना है। फरमाया आइए और चलिए। हजरत उमर उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं। खजूर के पत्तों की छत बनी हुई थी। हजरत उमर ने खजूर के पत्तों पे नजर डाली, नीचे जमीन पे नजर डाली, कच्चा सहन। कहा आए अबू उबैदा, जो शख्स शाम का, उर्दून का, फिलिस्तीन का, लबनान का गवर्नर है और उसका घर मिट्टी का कच्चा और उसके घर का लैंडर खजूर के पत्तों का बना हुआ, कहा तुम यहां रहते हो? हाँ। तुम्हारा बिस्तर कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन ने पूछा। हजरत अबू उबैदा कहते हैं आए अमीरुल मोमिनीन, ये मुसल्ला जो दिखाई दे रहा है, हाँ का यही मुसल्ला है जिस पर मैं नमाज पढ़ता हूँ और तहज्जुद की नमाज भी अदा करता हूँ और फिर इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूँ, इसलिए कि फिर मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो बिस्तर की मुझे क्या जरूरत है, मैं इसी मुसल्ले पर नमाज पढ़ता हूँ और जब सोने की जरूरत होती है तो सो जाता हूँ। यह वाकया सियर आलामुन नबला में देखा जा सकता है। मेरे भाइयों, कहा कि कोई बर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, चूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है, बर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर हो और सोने के लिए बिस्तर नहीं तो मुसल्ला तो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने के लिए बर्तन ना हो? है, अभी दिखाता हूं। फौरन उस खजूर के पत्तों में हाथ डाला और फिर उस हाथ को दाहिनी तरफ डाला। वहां मिट्टी का एक प्याला था, उस प्याले में पानी भरा हुआ था, उस प्याले को उठाया, उसमें सूखी रोटी को डाल दिया था जो नरम हो रही थी। हजरत उमर को दिया, अमीरुल मोमिनीन ये प्याला है और इसमें पड़ी हुई रोटी यही मेरी ग़िज़ा है। फरमाया अबू उबैदा तुम ये खाते हो? फरमाया नहीं, मैं तो जब शाम जाता हूं तो 3-4 दिन के लिए जब मैं यहां आता हूं तो शाम में ही एक औरत रहती है, मैं उसी से 4-5 दिन की रोटियां इकट्ठी बनवा लेता हूं और जब मैं यहां आता हूं तो मैं लेके चला आता हूं। जब तक वो रोटी नरम रहती है मैं खाता रहता हूं, जब वो रोटी सूख जाती है तो मैं इसी पानी में उसको नरम करने के लिए डाल देता हूं और जब वो नरम होकर फूल जाती है तो मैं यही रोटी के टुकड़े चबा लेता हूं, खा लेता हूं। यही मेरी दुनिया है। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और जब रोए तो हजरत अबू उबैदा का जवाब सुनिए। अमीरुल मोमिनीन अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहीं पर मना कर रहा था, लेकिन आपको देखना था मेरा घर, आपको आइडिया लगाना था कि देखे अबू उबैदा ने क्या कमाया है, अबू उबैदा ने कितनी तरक्की की है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे घर में जाने के बाद आंसू निचोड़ने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब रहम कीजिए मेरे ऊपर, ये सारा काम मैंने अल्लाह की रजामंदी के लिए किया, अब अल्लाह के वास्ते ये किसी और से तज़किरा मत करना, किसी और के सामने जिक्र करके मेरी अल्लाह के साथ बिताई हुई जिंदगी को, दुनिया में रहने वाली जिंदगी को, उसकी सवाब को कम मत कर देना, अब किसी से तज़किरा मत करना। मेरे भाइयों, गवर्नर है मामूली नहीं, शाम का, उर्दून का, फिलिस्तीन का, लबनान का, लेकिन हाल यह है कि उसके घर में सोने के लिए गद्दा नहीं है, हाल यह है कि उसके पास खाने के लिए चिकन और मटन नहीं है, हाल यह है उस गवर्नर का कि वो अपने घर के मिट्टी के प्याले में सूखी हुई रोटी के टुकड़ों को डालता है
ہے اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اسی کو چباتا ہے۔ دنیا میں یہ بھی رہے لیکن دنیا کو کبھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، اور یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، بس اتنی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کی رنگینیوں سے اور دھوکے سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما اور ہمیں محفوظ فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں ایک بات پھر کہہ دیتا ہوں میں آپ سے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کیمروں میں میرے فوٹو اور سیلفی لے کر اپنے موبائل میں قید کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے بڑی گھٹن اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ برائے مہربانی مجھے یہ تکلیف مت دیجیے، آپ دعا دیجیے اگر دینا ہی ہے، اور آپ کے لیے ہم دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں مومن جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر